اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کا. اس سے پہلے کہ سلیبس اور تعلیم پہ بات کریں, کچھ ان معاملات کے بعد اس پہ آتے ہیں, کیونکہ تعلیم بھی جمہوریت کے ساتھ لنکڈ ہے. لٹریسی لیولز, الٹریسی اور کریکولم کے ساتھ. کبھی ہم زیادہ دور میں ایک کریکولم بنا تھا, اس کے بعد پھر افغان جہاد میں جو کچھ ہوا ہم نے اس کے نتائج بھگتے, پھر ایک انلائٹنڈ ماڈریشن آئی. اب آپ نے جو کچھ کیا ہے سلیبس کے ساتھ, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ون ورڈ, وہ میں یقیناً آگے جا کے آپ سے پوچھوں گا اس حوالے سے. اور ساتھ ہی میں جوائن کر رہے ہیں ناظرین ملک احمد خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے, MP ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. سینٹ انتخابات, یہ ترمیم آپ کو اسی وجہ سے ہوئی کہ اپنے ایم این ایس پہ اعتماد نہیں ہے, پارلیمنٹیرینز پہ اعتماد نہیں ہے, ماضی کی جو غلط روایات تھیں خریدنے بیچنے کا سلسلہ وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور 73 سال بعد ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جناب مینیپولیٹ ہو جائے گا سسٹم. ارشد شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. بدقسمتی سے پاکستان میں 85 کے جو نان پارٹی انتخابات ہوئے, اس کے بعد ایک ایسی لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا جن لوگوں نے انڈسٹری کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی. وہ 85 کے انتخابات کس کے دور میں ہوئے تھے؟ کون تھا پریزیڈنٹ؟ ضیاء کے دور. جنرل ضیاء الحق, ملٹری ڈکٹیٹر. اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا, اس کے اندر لاہور میں جنرل ضیاء کی انٹینشنز تو اچھی ہوں گی نا؟ مجھے نہیں, میرا تو نہیں خیال اچھی تھی. میرا خیال ہے کہ ہر جرنیل کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اچھی تھی؟ اپنا رول پرپیچویٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے وہ, اور وہ پارٹی الیکشن سے گھبراتے تھے کہ جو گزر جاتے ہیں وہ رول پرپیچویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جو موجودہ ہوتے ہیں وہ صرف ملکی مفادات کے لیے کرتے ہیں. کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا خطرہ تھا کہ وہ کہیں الیکشن جیت نہ جائے, تو انہوں نے کہا نان پارٹی کرا. اس کے بعد آپ کو پتا, آپ نے خود اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ اصغر خان کیس آیا جہاں پہ کیا ہوا ویسے اس کیس کا؟ میں نے سنا ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ محفوظ ہے شاید, اور ابھی تک اس پہ کچھ نہیں. میرے خیال وہ GHQ نے کہا تھا کیونکہ یہ فارمر DGISI ہے, فارمر چیف ہے, تو ہم اس پہ کچھ کریں گے. اس کے بعد وہ فائل میرے خیال سرد خانے میں چلی گئی. مجھے پتا ہے اس کا نہیں ہے, لیکن مقصد یہ ہے اٹارنی جنرل سے کبھی آپ نے کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ جناب کیا ہوا اس کیس کا؟ آپ پورے سسٹم کی ریفارم کی بات کرتے ہیں, سینٹ الیکشن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کیس آنا چاہیے. اس پہ جنرل اسد درانی کی صاف ایویڈنس ہے یہ کہ نواز شریف نے کتنے پیسے لیے, باقی لوگوں نے کتنے پیسے لیے. اس کی تو مثالیں آپ اتنے سال دیتے رہے ہیں, لیکن وہ کیس کورٹ میں ہے نا, ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. لیکن 2.5 سال میں اٹارنی جنرل, دا چیف لا آفیسر آف دا کنٹری, وہ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ سر اس کا کیس کا کیا ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ ایسے بولیاں لگی ہیں وہاں پہ جیسے گھوڑے بک رہے ہیں. وہاں پہ کا ریٹ کوئی 2.5 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ, آپ تو لوگ کہتے ہیں 40-50 کروڑ تک ریٹ جو ہے پچھلے الیکشن میں سینٹ میں چلا گیا تھا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اوپن بیلٹ ہو, تاکہ یہ اس قسم کی ہارس ٹریڈنگ, یہ جو سارا لوٹ مار کا ہے, اور اپر ہاؤس جو کہ آپ کا بڑا ہاؤس ہے سپوزڈلی, اگر اس کے اندر یہ صورتحال بنتی ہے تو وہ کسی قوم کے لیے اور کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں گورنمنٹس کو تو فائدہ ہوتا ہے. جب اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یہ جو اس قسم کے بیلٹس جو کلوز بیلٹ ہوتا ہے اس میں مینیپولیشن تو گورنمنٹ زیادہ کرتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اوپن بیلٹ کر دو, مینیپولیشن کیا ہے, جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمیں ووٹ دیں گے. جو ہمارے دوہری شہریت والا بھی آپ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے دوستوں یاروں کو نوازنے کے لیے. یہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 2 بلین سے زیادہ ہر مہینے ہمیں اوورسیز پاکستانی سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اور اگر ان کو ہم رائٹ آف ووٹ دے رہے ہیں, تو اگر ان کو ہم جہاں پہ کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے, اگر ان کو ہم رائٹ دے دیں کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن سکے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک. تو اس لیے, اور یہ آپ نے کیمپین اسی پوائنٹ پہ چلائی تھی پچھلے اتنے سالوں؟ اس پوائنٹ پہ نہیں چلائی تھی وہ کس پوائنٹ پہ؟ لیکن ہم بڑی دیر سے ایک اوورسیز پاکستانی, جب آپ باہر جائیں تو آپ کو وہاں پہ لوگ کہتے تھے جی ہم بھی پاکستانی ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, ہمارے دل میں درد ہے پاکستان کے لیے. سر جب ہم ڈیموکریسی انڈیکس کی بات کرتے ہیں وہ کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا ہے. ہاں, یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ جو ہے, مجھے آپ ایک چیز بتائیں, میں کسی کے بنگلہ دیش کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, آج کل ہمارے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں, لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلے 8-10 سال میں ہوا کیا ہے, اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح مار پڑ رہی ہے وہاں پہ فارمرز کو, جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا, بابری مسجد ترباہ ہوگی, میڈیا تقریباً انہوں نے سیٹھوں نے مل کے خرید لیا جو کہ مودی کے ساتھ ہے.
بڑے بڑے اچھا راجدیپ سردیسائی جیسے لوگ جو کہ وہاں پہ اس لیے 2015 سے ڈکلائن جا رہا ہے بڑے پلرز ہیں بٹ وہ 53 پہ ہے اور ہم 105 پہ. نہیں یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو لوکل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں نا یہ کرنے کے لیے اور جن کو کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کو بھی نیچے لے جاتے ہیں اپنے ایجنڈاز کو پورا کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ والا جو ہے نا میں تو اس کو کوئی اگر 53 پہ انڈیا ہے جہاں وہ تماشا جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کشمیریوں کو تباہ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ جس طرح وہ آرگنائز ریپ آپ ہو بھی رہی ہے. اکانومسٹ پڑھتے ہیں کہ نہیں کیونکہ بہت سے گلوبل لیڈرز میں پڑھتے ہیں کسی زمانے میں پڑھتا تھا. اچھا. پھر جب مجھے پتا لگا کہ اس کا پھر آپ پاکستان حکومت میں آ گئے. نہیں پھر مجھے پتا لگا کہ اس کا پاکستانی نمائندہ کون ہے اچھا تو پھر میں نے پڑھنا بند کر دیا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.